ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 22 رمضان المبارک کے دن میں یہ یا ودودو کا عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ ماہ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں اس کو کسی بھی رات کر سکتے ہیں، یا طاق راتوں میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ یہ یا ودودو کا عمل صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، اور یا ودودو کا یہ وہ عمل ہے کہ جو جتنی بار بھی جن لوگوں نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، پھر آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے۔ آپ یا ودودو جو محبت والا اسم مبارک ہے، جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بات منوا سکتا ہے، یہ وہ اسم مبارک ہے۔ آپ اس اسم مبارک کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جن گھروں میں امن نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یا جو لوگ کسی خاص مقصد کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب عمل کی ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو کوئی عورت ایسی ہے کہ جو اپنے گھر کے معاملات میں پریشان ہے، یعنی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہمیشہ بے رخی اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پیار محبت والا رشتہ ختم کر چکا ہے، اس کے ساتھ نفرت ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور آپس میں دونوں کی نہیں بنتی، اگرچہ معاملہ بعض اوقات طلاق تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے ساری وہ چیزیں واپس پلٹ آتے ہیں، یعنی محبت کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس ماہ مبارکہ کے اس عشرے کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہوتی ہے۔ اور اس رات کی برکتیں بھی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ اس عمل کے ساتھ برکتیں بھی حاصل کر پائیں گے، کیونکہ اس کے کرنے کی خاص ترتیب اور طریقہ کار ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو الودود بھی کہتے ہیں، لیکن یہ یا ودودو کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ کچھ اس کو الودود اس طرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک، اور آپ نے اس عشرے کی خاص دعا بھی پڑھنی ہے، جو اس عشرے کی تیسرے عشرے کی خاص دعا ہے۔ میں نے ہر عشرے کی دعا آپ کے حوالے سے سپرد کی تھی کہ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، یہ دوسرے کی ہے، یہ تیسرے کی ہے۔ اب تیسرے عشرے کی میں خاص دعا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس دعا کی برکت اور تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس دعا مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میرا رب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر کے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی حکمت والی ذات ہے۔ کیونکہ یہ یا ودودو جو اسم مبارک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے محبت کرنے والے۔ تو اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہرباں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام غزالی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ودود دراصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یا کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی محبت خود بخود دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے اس کو پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس اسم مبارک کو ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے دوران بھی پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے دنیا اس کے اوپر مہربان ہوتی ہے، میرا رب اس کے اوپر مہربانی فرماتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو ہر طرح کی نعمتوں کی بارش آپ کے اوپر ہوگی، اور عنایت خداوندی سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ تسخیر القلوب کا عمل بھی ہے، یعنی یہ اسم مبارک تسخیر القلوب کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ہر کوئی اس سے محبت کرے گا، ہر عام بھی اس کا خاص بننا شروع ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جس کی طرف نگاہ بھر کے دیکھے گا وہی اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ اس کی تابع دار رہے
اور اس کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو کرے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کر کے وہ اگر چینی کے اوپر دم کر سکتا ہے کر لے، چائے کے اوپر دم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا گھر کے کسی راشن کے کھجور کے اوپر دم کر کے کھلانا چاہے تو وہ کھلا سکتا ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز کے اوپر اگر وہ دم کر کے استعمال کرے تو گھر کے اندر اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اولاد میں ماں باپ کی محبت فرما برداری ہونا انتہائی ضروری ہے، بیوی میں شور کی اطاعت اور تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتے کے تقاضے، اگر آپس کی ہمدردی نہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بہت سارے رشتوں کی جو ہے وہ آپس میں جائز حق بھی ادا نہیں کرتے، اس لیے آپس میں محبت اور الفت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی شخص اس طرح گھر کے اندر کوئی بھی چیز آپ دم کر کے اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیتے ہیں یا ودودو کو، تو وہ گھر والے کھاتے ہیں، آپس میں سب کی اتفاق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت کے حوالے سے بڑا مشہور عمل ہے، آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے دعائے اس عشرے کی لازمی پڑھنی ہے۔ اس عشرے کی دعا کون سی ہے میں عمل کی ترتیب سمجھانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کر لینا ہے کہ یا اللہ جتنے مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں تو اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما، ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی تمام برکتیں مجھے نصیب فرما، اور میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر برستی ہے، بشرطے کو کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے رحمت طلب کرنے والا ہو، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہوتا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اس ماہ مقدسہ کی آخری رات بھی اس عشرے میں ہے، اس کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لوگ اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حالت اعتکاف میں بھی عمل کر سکتے ہیں، اور آپ اعتکاف کے بغیر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس عشرے کی دعا کو آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ اس دعائے مبارکہ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ پڑھیں گے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس دعائے مبارکہ کو پڑھا۔ تو اس دعائے مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے زندگی کی خطائیں ہوئی ہیں، جو مجھ سے غفلت میں جانے میں انجانے میں جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں آدھے غم اور آدھی پریشانیاں تو بندے کی اسی طرح ہی ختم ہو جاتی ہیں نا۔ تو اسی طرح اگر کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو دشمن بنائے، آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، آپ کی الفت پیدا ہو، تو آپ یہ عمل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یعنی کہ آپ کسی بھی جائز کام کے لیے آپ یا ودودو کو پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو تنہائی میں کیا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے، لیکن یہ جائز کام کے لیے ہوگا۔ جو حلال رشتے ہیں ان میں اگر نچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو ان کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اگر کسی حرام کے لیے کریں گے، ناجائز کسی عورت کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، یا کوئی عورت کسی بندے سے اپنا کام مطلب نکلوانے کے لیے کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی، مجرم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ہاں کسی جائز رشتے کے لیے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شب قدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اس کو لیلۃ القدر کی رات میں پڑھ لیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور جس گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں نا، جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا گیا، تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اس پر آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید بھی آپ کو زیادہ برکتیں ملیں گی۔ تو اب اسی طرح آپ نے درود پاک کے ساتھ پہلے وہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، وہ 10 بار پڑھنی ہے۔ وہ 10 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں نے بتائی ہے۔ پھر آپ نے اس عمل مبارکہ کو کرنا ہے۔ اگر کسی خاص بیوی کے لیے کر رہے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں، تو آپ صرف اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کے دل میں میری
محبت پیدا فرما اور اس کی نفرت کو مٹا دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دے گا۔ تو اس کو 313 بار آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ضرور برسے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔